الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جوان ہوتی جاتی ہیں۔ ان میں ایک چیز طول عمل، لمبی خواہشات۔ لمبی خواہشات ایسی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حدیث میں ایسے صحابہ کو، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کو ایک دائرہ کھینچ کے دکھایا اور ایک ایسے اس دائرے سے ایک لائن کھینچی جو اس دائرے سے باہر چلی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو گول دائرہ ہے یہ انسان کی زندگی اور اس کا وقت محدود ہے، اس دائرے کے اندر اس کا رزق ہے اس کے اندر لیکن انسان کی خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اس کی عمر سے کئی گنا لمبی ہے۔ لمبی سوچیں ہیں اس کی، جو لمبی سوچ، لمبی امید دنیا کے معاملات کے اندر یا بظاہر جس کو ہم دین کہتے ہیں اس میں بھی انسان کو اس کے اصل مقصد سے دور کرتی ہیں۔ آپ کبھی اکیلے بیٹھیں گے، آپ سوچتے مثلاً آپ ذکر کر رہے ہیں یا آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، شیطان آپ کو اچھی سوچ سے دوسری طرف لے کے جائے گا، وہ اچھی سوچ لائے گا، پہلے لاتے وہ آپ کو پھر دوسری سوچوں کی طرف لے جائے گا۔ اس کا مقصد اس وقت کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف آپ کو ایک عبادت جس میں آپ مشغول ہیں اس سے آپ کی توجہ ہٹانا چاہے گا۔ مقصد اس کا یہ ہے، کیونکہ جب سوچیں لمبی ہوتی ہیں انسان اپنے مقصود سے ہٹتا ہے، اصل جو زندگی کا جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ، وہ عام ہے کہ خاص ہے، وہ اس طول عمل کے اندر مبتلا ہے۔ لمبی خواہشات۔ کسی بندے کا جھگڑا یہ نہیں ہے کہ اس کے گھر پہ روٹی نہیں ہے، اس کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ سب کے گھر پہ ہے۔ امید، لمبی سوچیں اور لمبی امیدیں اور حرص کہ یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ انسان کی اصل مشکل ہے۔ دنیا کی پریشانیوں سے نکلنے کا آسان طریقہ یہ ہے، انسان اپنی سوچ محدود کر دے۔ جب اپنی سوچ دنیا کے معاملات میں محدود کرے گا تو خود بخود جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس کی سوچ اس طرف چلی جائے گی کہ آخرت کے لیے میں نے ابھی تک کیا تیار کیا۔ اور یہ طول عمل، ایک تو اس کی نحوست یہ ہے کہ انسان اپنے اصل مقصد کو بھولتا ہے، اور اس کی دوسری نحوست یہ انسان بے حس ہو جاتا ہے، اس کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے، نہ اپنوں کا نہ بیگانوں کا۔ مطلب جب یہ دل میں بیٹھ گیا کہ اتنا مال، اتنا گھر، اتنی گاڑیاں، اتنا سب کچھ، تو پھر اس کے لیے اس کو اپنے بھائی، اپنی بہنیں، اپنے دوست، اپنے سب کو بھی پاؤں کے نیچے روندنا پڑے، اپنے محسنین جنہوں نے احسان کیا اس کے اوپر، ان سب کو یہ رونتا ہوا اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ کے اندر طول عمل، لمبی امیدیں اور اپنی نفس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں یہی ہیں کہ آج ایک مظلوم قوم فلسطین، اس کو کس طریقے سے کاٹا جا رہا ہے، کس طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ شہید کیا جا رہا ہے۔ کوئی ملک اس کی ہمدردی کے لیے نہیں جا رہا، کوئی اس کی مدد، الٹا میڈیا کو دبا دیا گیا کہ خبریں باہر نہ نکلیں۔ آپ تک جو خبریں پہنچتی ہیں وہاں پر ہونے والے ظلم کا شاید 100واں حصہ بھی نہیں جو خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ آپ اس قوم کے بارے میں، ان مظلوم شہداء پر کیا تبصرہ کیا جائے جن کے ملک میں پیٹرول ختم ہوئے پتہ نہیں کتنے دن ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے شہداء کی لاشیں گدا گاڑیوں پر رکھ کر یا ان کے زخمیوں کو سائیکلوں، موٹر سائیکلوں پر رکھ کر ایسے دھکا لگا کر گدوں کے اوپر ڈال کے اس کو ہسپتالوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہاں پر کسی کو کوئی احساس نہیں۔ اور ان شہداء کے بارے میں اس سے بڑا ظلم کیا کہ جنہوں نے
4-5 دن پہلے شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ ہمارے ہسپتالوں کے اندر آکسیجن 2 سے 3 دن کی باقی ہے. اگر آکسیجن ختم ہوتی ہے تو اس میں مظلوم، اس میں زخمی بچے جن کا بچنا انتہائی مشکل ہے. لیکن کسی اسلامی ملک نے ایسا نہیں کیا. یہودی جن کو انسان کہنا لفظ انسانیت کی تذلیل ہے، اس قدر ظلم پر بکھرے ہوئے ہیں کہ ان کا چھوٹا چھوٹا بچہ، کل میں نے ایک پوسٹ دیکھی، چھوٹی چھوٹی ان کی 2 لڑکیاں، انہوں نے بسکٹ بیچ کر $1600 جمع کر کے اپنے ادھر جمع کروایا کہ یہ جنگ کے لیے ہماری طرف سے. مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ طول عمل کہ اپنا ملک ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، اس کو ترقی پر لے کر جانا ہے، اس کو مالدار کرنا ہے. نہ تم بچو گے نہ تمہارے ملک بچیں گے. دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم من حیث القوم جو چیزیں ہماری طرف سے ان کو جا رہی ہیں وہ بھی ہم بند نہیں کر سکتے. ایک پیٹرول جس سے فلسطین اور غزہ کو محروم کر دیا گیا، وہی پیٹرول عرب ملکوں سے نکل کے جاتا ہے، ایران سے نکل کے جاتا ہے، اسلامی ملکوں سے نکل کے جاتا ہے. کافر ملکوں سے پیٹرول نہ ہونے کے برابر ہے. شاہ فیصل رحمہ اللہ نے صرف اتنا ہی کہا تھا، اسے کہا تھا میں تمہارا پیٹرول بند کر دوں گا، اور اس نے کیا. یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. آج کسی کے اندر اتنی جرت نہیں کہ وہ چیزیں جس سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو بند. کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ ہمارے سارا پیسہ تو یورپ کے اندر پڑا ہوا ہے. ان لوگوں نے اپنے پیسے اپنے ملکوں سے پکڑ پکڑ کے باہر کے ملکوں میں ایسے بینکوں میں، اور کافر کی چال یہ ہے، یہودی کی چال یہ ہے، وہ کہتا ہے پیسہ میرے پاس رکھواؤ، چوری کر کے لاؤ، ڈکیتی کر کے لاؤ، کسی سے چھین کے لاؤ، جو تمہارے نام پہ جمع ہوگا ہم کسی کو نہیں دیں گے. بس اس بنیاد پر ہر مسلمان مالدار آدمی اپنا پیسہ ان کے پاس جمع کرواتا ہے، اور وہ آپ کے پیسے سے بڑی بڑی کمپنیاں لگاتے ہیں، بڑا بڑا کاروبار کرتے ہیں، اور پھر آپ کے پیسوں سے آپ کے ساتھ تجارت، اور آپ کے ساتھ تجارت کر کے جو آپ سے نفع آتا ہے وہ آپ پر گولیوں کی صورت میں برسایا جاتا ہے، بموں کی صورت میں آپ کے اوپر پھینکا جاتا ہے. اور ایک غدار اور منافق ملک جو ہمیشہ سے اسلام کو ضرر پہنچاتا رہا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ یہودیوں کی جب بھی حکومت قائم ہوگی وہ روافض کے کندھوں پر ہوگی، اس کے پلر یہ رافضی ہوں گے، اس کے بغیر یہود کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. آج سے 700 سال پہلے وہ درویش آدمی ایسی بات کر گیا جو آج منوان پوری ہو رہی ہے. اگر اب بمباری جاری ہوئی تو ہم حملہ کر دیں گے، اب اگر کسی ہسپتال کو نشانہ بنایا گیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں. گویا کہ خود اس کو ٹارگٹ دیا جاتا رہا، ادھر بھی پھینک، ادھر بھی پھینک، ادھر بھی پھینک. لیکن کچھ اس کی مدد کے لیے نہ نکلا، صرف بیان بازی. ہمیں حیرت یہ ہے کہ یہ ایک ملک پوری ظاہری طور پر کھل کے مجاہدین کی حمایت کر رہا ہے، لیکن اقوام متحدہ اس کے اوپر لگنے والی ساری پابندیاں چند دن پہلے ختم کر رہی ہے. آج کے بعد تم جس سے مرضی تجارت کرو، لین دین کرو، تمہارے اوپر ساری پابندیاں بین الاقوامی جو تھی وہ ختم. کیوں؟ کوئی کھل کے مجاہدین کی حمایت کرے اس پر پابندیاں لگتی ہیں کہ اٹھتی ہیں اس پر پابندیاں. یہ منافقین امت کو سب سے زیادہ ضرر پہنچانے والے لوگ ہیں. اسلام کو سب سے زیادہ ضرر ان روافض کے ہاتھوں پہنچا. اور پھر اس پر بھی چھوڑیے، اس پر تو امید ہی یہ تھی کہ وہ ایسا کرے گا. ہمیں دکھ ایک اور ملک پر ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ ہم مجاہدین ہیں، ہم نے دنیا کی سپر طاقتوں کو یہاں پر شکست دی ہے، ہم نے لا الہ کی بنیاد پر لڑائی کی ہے. آج اس کو کون سا سانپ سونگ گیا؟ آج وہ کیوں نہیں اٹھتا؟
اس کے پاس تو کفار کا بچا کھچا مال غنیمت کی صورت میں جدید ترین اسلحہ ہے، جدید ترین جہاز ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی بھی ادھر ہی چھوڑ دی گئی، اس کے پاس موجود ہے۔ وہ کیوں نہیں سرکاری سطح پر ایک بیان بھی نہیں، ایک بھی جستجو نہیں کی گئی؟ کیا ہو گیا؟ چلو چھوڑیے، باقی ملکوں کو تو ہم پہلے ہی کہتے ہیں وہ دنیا دار تھے، وہ تھے ہی روپے پیسے کے پجاری، ان کے دلوں میں اسلام نام کی چیز نہ ہونے کے برابر تھی۔ تم تو کہتے تھے کہ ہم مجاہدین، ہم یہ ہم وہ، ہم نے اللہ کے لیے سب کچھ لڑا ہے۔ تو فلسطین میں جو ظلم دیکھ رہے ہو یہ بھی اللہ کے لیے دیکھ رہے ہو، تم کیوں نہیں چاہتے؟ زبانیں تمہاری اتنی اتنی لمبی اور کام کرنے کے لیے تم کچھ بھی نہیں۔ اس کو پتا ہے ہر ہفتے امریکی امداد آتی ہے ادھر، اور یہاں تک کہ اس عالمی اداروں کی رپورٹ ہے کہ گزشتہ سال امریکہ نے سب سے زیادہ امداد، غالباً $400 ملین یا اس سے بھی زیادہ امداد اس ملک کو دی۔ وہ کیسے اٹھے گا؟ یہ ڈالر جہاں پر بھی جس کے ہڈوں میں گیا نا، اس کے اندر سب سے پہلے غیرت ختم ہوئی۔ خنزیر پہ کھڑا ڈالر سب سے پہلے بندے کی غیرت ختم کرتا ہے۔ امت مسلمہ کسی سے کوئی توقع نہیں، کسی سے کوئی خیر نہیں، کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ اگر یوں ہی تماشائی بن کے دیکھتے رہے اور ان کے لیے بےتاب ہو کر دعائیں بھی نہ کر سکے، صرف ایک دعا ہے ہمارے پاس اور کچھ نہیں۔ ہم آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھ تو سکتے ہیں کہ بلی ہمیں نظر نہ آئے، لیکن بلی ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ آپ ان خبروں سے بے خبر ہو جائیں، میڈیا پر وہ دیکھنا چھوڑ دیں تاکہ آپ کو دکھ نہ ہو، لیکن آپ بلی سے بچ نہیں سکتے۔ ایک ایک کر کے سب کو پکڑے گی وہ۔ ہماری ترجیحات ابھی بھی دنیا ہے، ہماری ترجیحات ابھی بھی، ہمارے لڑائی جھگڑے ابھی بھی روپے پیسے کے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے کرنے والے کام اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے، ان کے لیے رو رو کے تنہائی میں دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا، ریل اور زکوان کا۔ انہوں نے قراء کو شہید کیا تھا۔ آپ نے ایک حادثے پر ایک ماہ 5 نمازوں کے اندر بلا تعطل دعا کروائی تھی۔ ہمارے تو ائمہ بھی تھک جاتے ہیں، وہ بھی اکتا جاتے ہیں کہ یار اتنی دعا کیا کرنی ہے، کیونکہ اپنے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، میری بیٹی ٹھیک ہے، میرے گھر کے اندر سب کچھ چلتا ہے، اس لیے مجھے ضرورت نہیں ہے اتنی دعائیں کرنے کی۔ ہاں ٹھیک ہے، 1-2 دفعہ کروا دی بس کافی۔ ہم دعا سے بھی اکتا گئے ہیں، اتنا بھی نہیں ہم کر سکتے۔ اور یہ پتہ تو اس دن چلے گا نا جس دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں محشر کے دن ہم جام پینے کے لیے ان کے پاس جائیں گے۔ پتہ وہاں پہ چلے گا وہ جام ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ وہاں پر پتہ چلے گا کہ نبی جب پوچھے گا کہ میری امت کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا، تمہارا کردار کیا تھا اس میں؟ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ پہلی چیز دعا، دوسری چیز ان کے لیے کفار کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کر دیں۔ یہاں پر بھی ابھی کبھی کئی کم عقل جن کی عقل ہے ہی نہیں، وہ اس بات پہ ہم سے الجھتے ہیں کہ جی ان کی مصنوعات میں تو کتنے زیادہ مسلمان کا روزگار لگا ہوا ہے، آپ مسلمانوں کا روزگار بھی ختم کر رہے ہیں۔ ان کا مطلب ہے میرے گھر کا چولہا جلتا رہنا چاہیے، ادھر سے فلسطین سارا جل جائے مجھے کوئی دکھ نہیں، میرے گھر کا چولہا نہیں بند ہونا چاہیے۔ کفار کی معیشت اسی طرح مضبوط رہنی چاہیے۔ ایک ایک روپے کی چیز لیتے وقت دیکھیں کہ یہ کس کی بنی ہوئی ہے۔ کفار کی چیزوں کو بند کریں، اپنے گھروں سے، اپنی زندگی سے نکالیں۔ آپ مرنے نہیں لگے، کچھ نہیں ہونے لگا۔ آپ کے بڑے سکی روٹیاں کھا کھا کر، نمک اور مرچیں لگا کر کھا کھا کر انہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، آپ بھی اس زندگی میں رہ لیں۔ اس نے شاہ فیصل نے کہا تھا، اس نے کہا تھا نا کہ میں تیل پر قبضہ، اس نے کہا میں سارے تیل کے کنووں کو آگ لگا کے نا، میں بدو میں ان صحراؤں میں نکل جاؤں گا اونٹ لے کر، میں اس پر زندگی گزاروں گا، تمہیں تیل نہیں دوں گا۔
اور اس نے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے، تم نے اگر میری زندگی میں یہ جرت کی، سب سے پہلے میں اپنے سارے بیٹوں کو لے کے، اپنے بھائیوں کے لے کے اس صف کے اندر پہلے نمبر پہ میں کھڑا ہوں گا، تمہارے خلاف پہلے جہاد میں کروں گا، میں مروں گا، پھر جو تم کرو گے سو کرو گے۔ خیر، جب تک مسلمان حکمرانوں کے اندر ایک بھی غیرت والا ہوگا تو امت مسلمہ کا دفاع اور تحفظ ہوتا رہے گا۔ اب کہیں پر کچھ نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، اللہ کی طرف شکایت ہے، صرف اللہ ہی سے التجائیں ہیں، اور میری اور آپ کی جو انفرادی ذمہ داری، دعا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ، اور جو کچھ اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں بولیں، لکھ سکتے ہیں لکھیں، پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، جو تحریک آپ اپنی حدود میں رہ کے چلا سکتے ہیں اس کو چلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس طول عمل کی مصیبت سے نکال دے۔ میرا گھر اگر محفوظ ہے تو وہ کوئی محفوظ نہیں اگر میرے بھائی کا گھر لوٹ گیا تو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی کے اندر ہمیں کامیاب کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان مظلوم فلسطینیوں کی اللہ مدد فرمائے، اور اللہ ان کفار اور ان یہود کو نیست و نابود کر دے۔